اللہ رب العزت نے قرآن مجید برہان رشید کے 30ویں پارے سورۃ الفجر اس کی ابتدا جو فرمایا والفجر ولیال عشر، اور فرمایا کہ ہمیں قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی۔ یہ آیت کریمہ کا سادہ سا مفہوم ہے، لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ جب تک آیت کا پس منظر نہ دیکھا جائے، اس کی تفسیر نہ دیکھی جائے، تو بسا اوقات بندے پر مفہوم کامل طریقے کے ساتھ واضح نہیں ہوتا۔ اللہ نے فرمایا کہ قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی، اس کا کیا مطلب ہے؟ تفسیر خازن کے اندر حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، جو کہ نبی پاک علیہ السلام کے چچا کے بیٹے ہیں، اور چھوٹی عمر میں ہی اللہ نے ان کو بہت سارا علم عطا فرمایا، بلکہ بخاری شریف میں یہ موجود ہے کہ ان کو علم کیسے ملا۔ ان کا یہ شوق رہتا تھا کہ یہ نبی پاک علیہ السلام جس برتن میں وضو کرتے تھے نا، ان کی خواہش ہوتی تھی کہ میں وہ برتن خالی نہ رہنے دوں۔ جب بھی دیکھتے کہ پانی ختم ہو گیا ہے تو نبی پاک علیہ السلام کا وہ وضو والا برتن وہ پانی سے بھر دیتے تھے۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے ایک دن پوچھا کہ یہ میرا برتن کس نے بھرا ہے؟ تو عرض کی حضور یہ آپ کے چچا کے بیٹے عبداللہ نے بھرا ہے۔ تو آقا علیہ السلام نے دعا فرمائی، یا اللہ یہ میرا برتن پانی سے بھرتا ہے، تو اس کے سینے کو قرآن و حدیث کے علم سے بھر دے۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے ان کے لیے یہ دعا فرمائی، اور یہی وجہ ہے کہ انہیں حبر ھذہ الامہ، اس امت کا سب سے بڑا مفسر قرآن کہا جاتا ہے، سید المفسرین کا بھی لقب دیا جاتا ہے۔ اور ان کی چھوٹی عمر تھی، تقریباً 12 سے 15 سال۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے غلام خلیفہ دوئم حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، آپ جب بھی مسند خلافت میں بیٹھتے اور کوئی اہم مسئلہ ہوتا تو آپ جہاں پر باقی صحابہ کرام کی رائے دیکھتے، وہاں پر آپ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ آپ سے پوچھا کرتے تھے کہ یہ مسئلہ کیسے ہے، اور کوشش کر کے قریب بٹھاتے تھے۔ تو لوگوں نے کہا کہ یہ تو ابھی چھوٹی عمر کا بچہ ہے، آپ اسے کیوں بٹھاتے ہیں؟ فرمایا بچہ ضرور ہے پر کچا نہیں ہے، پکا، کیونکہ حضور اکرم علیہ السلام نے اس کے لیے دعا فرمائی ہوئی۔ تو یہ بھی ایک اندھا۔ ویسے تو حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو بھی فاروق اعظم پاس ہی بٹھاتے، بلکہ یہاں تک محبت کا عالم تھا، سیدنا فاروق اعظم یہ فرمایا کرتے تھے کہ میرے اوپر کبھی ایسا وقت نہ آئے، اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے، یا اللہ کبھی ایسا وقت نہ آئے کہ عمر کوئی فیصلہ کرے اور اس فیصلے میں علی نہ ہو، میرے اوپر کوئی ایسا وقت نہ آئے۔ مطلب حضرت علی اور مرتضیٰ سے اتنی محبت تھی، اور کہتے تھے کہ یہ میرے پاس بیٹھے رہیں تاکہ جب میں کوئی مسئلہ بتاؤں تو چونکہ یہ باب مدینۃ العلم ہے، ان کے علم کا بھی اظہار ہو جائے، اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ محبت کا بھی اظہار ہو جائے۔ یہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ آپ اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں، ویسے بہت سارے مفسرین کے اقوال ہیں لیکن آج موضوع سے متعلقہ ایک ہی بیان کروں گا۔ آپ فرماتے ہیں کہ یہ جو اللہ نے فرمایا وہ یہ قسم ہے فجر کی، اور ساتھ فرمایا کہ ولیال عشر، اور 10 راتوں کی قسم ہے۔ اس 10 راتوں سے مراد یہ ذوالحجہ شریف کی پہلی 10 راتیں ہیں، اس کی طرف ایک اشارہ بھی ہے۔ ترمذی شریف کے اندر حدیث پاک ہے، نبی مکرم شفیع معظم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے صحابہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا پورے سال کی عبادت اللہ کو پسند ہے، مگر رمضان شریف کے بعد یہ جو ذوالحج شریف کے 10 دن ہوتے ہیں یہ عبادت کے لحاظ سے اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ سمجھے؟ یہ اشارہ بھی ہے۔ تو یہ جو 10 دن اور 10 راتیں ہیں ان کی قسم کھائی گئی۔ اور فجر آپ کو پتا ہے کہ فجر سے مراد یا تو نماز فجر ہوتا ہے، یا پھر فجر سے مراد وہ وقت ہوتا ہے کہ جب تہجد کے بعد فجر کا ٹائم شروع ہوتا ہے۔ اور اس کی قسم اس لیے بھی کھائی کہ یہ ٹائم برکت والا ہوتا ہے، اس ٹائم کے اندر اگر کوئی بیدار ہو دعا کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا قبول کرتا ہے۔ بالخصوص ترمذی شریف کی حدیث ہے، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا 2 ٹائم ایسے ہیں جن میں دعا قبول ہی قبول ہوتی ہے۔ پوچھا گیا وہ کون کون سے؟ تو آپ نے فرمایا من دور الصلوات المکتوبہ، فرمایا جو فرض نمازیں ہیں ان کے بعد دعا کی جائے تو وہ بھی قبول ہوتی ہے، ومن جوف اللیل الآخر، اور فرمایا جو تہجد کے ٹائم دعا کی جائے وہ بھی اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے۔
تو اس لیے اس کی قسم کھائی، چونکہ اس کے ایک الگ فضائل ہیں، ادھر میں جانا نہیں چاہتا۔ یہ جو 10 راتیں ہیں سیدنا عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں اس سے مراد یہ رات، بعضوں نے محرم کی راتیں بھی لی ہیں، بعضوں نے ربیع الاول کی، یہ الگ بات ہے، بعضوں نے رمضان شریف کی آخری 10 راتیں مراد لی ہیں، یہ مفسرین کے اقوال ہیں، ان کے الگ دلائل ہیں، لیکن میرے موضوع سے چونکہ یہ ملتا ہے اس لیے سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی حدیث شریف سے میں نے کہا کہ یہ راتیں بڑی فضیلت والی ہیں۔ اس واسطے چاہیے کہ ان راتوں کے اندر ہمیں عبادت کرنی چاہیے، اور ہو سکے تو ان دنوں میں بھی روزہ رکھیں، کیونکہ یہ جو ذوالحج شریف کے 10 روزے ہوتے ہیں ان کی بڑی فضیلت ہے۔ بلکہ آپ حیران ہوں گے کہ یہ جو 9 ذوالحج شریف جس کو یوم عرفہ کہتے ہیں، 9 ذوالحج یوم عرفہ، یہ یوم عرفہ 9 ذوالحج وہ دن ہے جس دن حج ہوتا ہے، 9 ذوالحج کو حج ہو جاتا ہے، 10 کو تو قربانی دی جاتی ہے، یہ یاد رکھ لیں۔ یہ جو 9 ذوالحج کا دن ہے نا، اس کے بارے میں نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، کنز الایمان شریف میں حدیث ہے، فرمایا کہ اس دن سے زیادہ، اور یہی مسلم میں حدیث ہے، فرمایا اس دن سے زیادہ اللہ تعالیٰ پورے سال کے دنوں میں جہنمی لوگوں کو آزاد نہیں فرماتا جتنے اللہ تعالیٰ اس ایک دن میں آزاد فرما دیتا۔ اور جب حاجی اس دن اکٹھے ہوتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کے سامنے فخر فرماتا ہے کہ اے فرشتوں دیکھو یہ میرے بندے کہاں کہاں سے آئے ہیں، اور اپنے ننگے سر لیے اپنا لباس بھی وہ جو میرے حکم کے مطابق تھا، بظاہر 2 چادریں کفن کسی کیفیت بنا کے میری بارگاہ میں گریہ وزاری کر رہے ہیں، دیکھو رو رہے ہیں، ابھی انہوں نے مجھے دیکھا نہیں ہے، یہ جملے قابل غور ہیں، ابھی انہوں نے مجھے دیکھا نہیں ہے تو یہ مجھ سے اتنا ڈر رہے ہیں، جنت طلب کر رہے ہیں، جہنم سے پناہ مانگ رہے ہیں، اور اگر یہ مجھے دیکھ لیں تو بتاؤ پھر ان کا حال کیا ہوگا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے گواہ ہو جاؤ یہ خالی نہیں جائیں گے، ہم ان کی جھولیاں بھر کے واپس بھیجیں گے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب کریم علیہ السلام کا صدقہ ہم سب کو بھی یہ دن نصیب فرمائے اور یہ دعا ہمیں بھی میسر آ جائے۔ تو عرض خدمت یہ ہے، یہ دن بڑی فضیلت والا ہے، بلکہ یہاں تک اس دن کا روزہ رکھنا، یہ جو یوم عرفہ ہوتا ہے، ادھر دیکھیے، 1 سال پہلے اور 1 سال بعد کے روزوں کے برابر اللہ ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ آواز کمزوروں والی ہے، یہ رولا ہے نا، سستے سودے تے سی بول دے کوئی نہیں، سمجھ آئی نا؟ جبکہ فضیلت دیکھو کتنی بڑی کہ 9 ذوالحج ایک دن کا روزہ رکھنا ہے۔ باقی ایام کے بارے میں بعض روایات میں یہ مفہوم موجود ہے کہ جو ان دنوں میں روزہ رکھے ہر دن کے روزے کے بدلے اللہ تعالیٰ 1 سال کے روزوں کا ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ یہ اتنی فضیلت ہے ان دنوں میں روزہ رکھنے کی۔ اور رہ گئی 9 ذوالحج کی تو وہ میں آپ کو بتا چکا ہوں، 10 ذوالحج کا کوئی رکھ ہی نہیں سکتا۔ آپ کہیں گے وہ کیوں؟ بھائی عید کا دن ہے، عید کا دن 10 11 12 3 دن یہ، اور چھوٹی عید 4 دن، ان دنوں میں آپ روزہ نہیں رکھ سکتے۔ اور اگر کوئی عبادت سمجھ کے رکھے گا تو اس پر توڑنا فرض ہے اور توبہ واجب ہے، توبہ ضروری ہو جائے گی۔ بھائی کیوں؟ روزہ رکھنا تو بڑی اچھی بات ہے۔ فرمایا یہ عید کا دن ہے، اور عید کا دن یہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی مہمان نوازی کرتا ہے، تو جو اللہ کی مہمان نوازی سے منہ موڑے تو وہ اللہ کو راضی تو نہیں نہ کر سکتا۔ اس واسطے اللہ نے فرمایا ہے رمضان شریف کے 30 روزے رکھے، مجھے راضی کیا، لو اب ہماری طرف سے مہمان نوازی ہے، کھل کے کھاؤ، سمجھ آئے؟ تو قبول کرنی چاہیے۔ اور یہ جو قربانی کا دن ہے، فرمایا ہمارے پیاروں کی اداؤں کو ادا کر رہے ہو، تو یہ اس خوشی کے اندر، اور آج کا مہینہ ہے، اس خوشی کے اندر فرمایا ہم نے یہ تمہیں عید عطا کی ہے، اور ہماری مہمان نوازی کو نہ ٹھکرانا۔ اس واسطے عید کے دنوں کے روزے رکھنا حرام ہے، اور اگر کوئی روزہ رکھ لے تو توڑنا فرض ہے۔ یہ بات ذہن نشین فرما لیں۔ تو میں آپ کے خدمت میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ان ایام کی بڑی فضیلت ہے، تو اس واسطے اس کے اندر ہو سکے تو عبادات کی کثرت کریں، ہو سکے تو روزہ بھی رکھیں۔ یہ تھوڑا سا اگرچہ موسم آ گیا ہے حبس کا، لیکن بارش نے آ کے تھوڑا جاؤ پنجابی چاہتے ہیں ٹھل پانچ ہٹی، تھوڑا سا موسم میں وہ جو پہلے بہت زیادہ سختی اور شدت تھی نا، وہ اب کم ہو چکی ہے۔ تو اس لیے اس کی فضیلت کو ضرور حاصل کریں، اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اب آئیے ذرا اگلی بات، چونکہ اس مہینے کے اندر حج ہوتا ہے، اور یہ جو حج ہے یہ مسلمانوں کا 5واں بڑا رکن ہے۔
سمجھ آ رہی ہے؟ آپ آہستہ بول رہے ہیں، ہائی تے جانا ہے، ویسے نیت سے ہی آپ بولے نا. میں آپ کو ایک حدیث پاک سناؤں. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ جب حج کر رہے تھے نا تو صحابہ کرام علیہ رضوان سے آپ نے فرمایا کہ آپ لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت یہ دعا پڑھیں. انہوں نے پڑھا اور اس کے بعد آہستہ آہستہ یہ پڑھنا شروع کر دیا. تو اللہ نے جناب جبرائیل امین علیہ السلام کو بھیجا، فرمایا کہ جا کے میرے محبوب سے کہو کہ اپنے غلاموں کو کہیں کہ اونچا بولیں. اب ہمیں کہتے ہیں کہ مولوی صاحب کوئی مٹھا بھی بولے تو تسی کہتے اونچا بولو. اور میں نے کہا بابا جی یہ حدیث سے ثابت ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کو فرمایا گیا جبرائیل کے ذریعے کہ اپنے غلاموں سے کہ اونچا بولو. حالانکہ غلام سے ہی کر رہے تھے کیونکہ انہیں پتا تھا. اللہ نے فرمایا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، میرے حبیب کے سامنے اونچا نہ بولنا. وہ تو اس حکم پہ عمل کر رہے تھے کہ حضور کے سامنے ہماری آواز نہ اونچی ہو جائے، پر فرمایا حبیب ان کو کہو آج آواز اونچی کرو. اس کا مطلب کیا فائدہ؟ ایک تو اللہ تعالیٰ کی کبریائی عظمت کا اظہار ہوتا ہے، دوسرا اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے، یہ حدیث شریف کا کنز العمال میں ہے، فرمایا جب بندہ تلبیہ یعنی یہ کہتا ہے لبیک اللہم لبیک، تو جب اونچا کہتا ہے تو ساتھ میں جتنے پتھر پہاڑ درخت ہوتے ہیں وہ بھی اللہ کا ذکر کرنا شروع کر دیتے اور گواہ بھی ہو جاتے ہیں. اس لیے بلند آواز سے جب کوئی بولتا ہے نا تو جس زمین پہ آپ بیٹھے یہ زمین ہی گواہ ہو جاتی ہے. قیامت والے دن یہ زمین گواہی دے گی کہ یا اللہ جیسا بھی تھا تیرا ذکر بہت کرتا تھا. تو اس واسطے اپنی زبان سے ترانے کو جاری رکھا کریں اور پھر آہستہ نہیں بلند آواز. اس کے ساتھ ایمان کی ایک حلاوت اور مٹھاس بھی ہوتی ہے کہ بندے کو ایک لطف اور لذت آتا رہتا ہے. آپ دیکھیں نا سولر پلیٹ جب پڑی ہوتی ہے نا، آپ دیکھیں اس کے اوپر دھوپ نہ ہو تو پورا کرنٹ نہیں ہوتا، تو اوپر میں نا تو 50 سالہ کرنٹ پیدا کر دیے. تو ہمارے اوپر بھی جب عشق و ایمان کی دھوپ آئے تو پورا کرنٹ ہوگا تو پھر اس کی آواز تو آنی چاہیے نا کہ ہمارے اندر بھی یہ چیز پائی جاتی ہے. تو اس واسطے آہستہ نہیں بولنا چاہیے بلکہ بلند آواز سے قریب والی چیزیں بھی گواہ ہو جاتی ہیں. تو میں آپ کے خدمت میں جو بات عرض کر رہا تھا کہ یہ جو حج ہے یہ 5واں بڑا رکن ہے اور اس کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے فضائل ارشاد فرمائے ہیں. میں بھی کچھ آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں اور پھر انشاءاللہ مسائل کی طرف آتے ہیں. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا جس بندے نے حج کیا اور اس حج میں اس نے نہ لڑائی کی نہ جھگڑا کیا نہ گناہ کیا بلکہ ان چیزوں سے پاک اس نے حج کیا، تو نبی پاک علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں وہ بندہ حج سے جب لوٹتا ہے تو اس کی کیفیت یہ ہوتی ہے جیسے آج اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ اس کے سابقہ گناہوں کو معاف فرما دے گا. اس واسطے جب حج کیا جائے تو حج کرتے ہوئے جتنے بھی مسائل ہیں ان کا علم ہونا چاہیے. ہمارے یہاں ایک کمزوری یہ بھی ہے، حج پر چلے جاتے ہیں لیکن حج کے مسائل نہیں سیکھتے ہیں. اور اگر کوئی کہے کہ یار مسئلے سیکھ لیں کہ وہاں جا کے کرنا کیا ہے تو ایک سادہ سا جواب دیتے ہیں یار دیکھیں نا جیسے باقی لوگ کریں گے ویسے ہم بھی کر لیں گے. سمجھ میں یہ انداز غلط ہے. آپ نے دیکھیں نا کسی عدالت میں جانا ہو کسی افسر کے پاس جانا ہو تو آپ پہلے پوچھتے ہیں کہ یار یہاں لباس کیسا پہننا ہے، بٹن کیسے بند کرنے ہیں، موبائل لے کے جاؤں کہ نہ لے کے جاؤں، چلاؤں اس کی ٹیون چلے کہ نہ چلے، آپ پوچھتے ہیں نا. تو میں کہتا ہوں کہ جب جج کی عدالت میں جانا ہے تو پھر آپ ہر بات پوچھتے ہیں سیکھتے ہیں سمجھتے ہیں کہیں غلطی نہ ہو جائے پکڑ ہو جائے گی. تو جب رب کی عدالت میں جاتے ہیں رب کے گھر میں جاتے ہیں تو اس گھر میں جانے کے بھی کچھ اصول ہیں ان کو سیکھنا چاہیے. یا صرف یہ یار اللہ بہت غفور الرحیم ہے، میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں اللہ غفور الرحیم ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن یہ بھی یاد رہے کہ اس غفور الرحیم کے دربار میں جانے کے کچھ آداب ہیں، اس گھر میں جانے کے کچھ آداب ہیں، اس گھر میں جانے کے کچھ قانون ہیں. جب تک ان کو فالو نہ کیا جائے تو وہاں جا کر پھر رحمت کی امید نہیں کی جا سکتی. رحمت کی امید اسی صورت میں ہے کہ جب ہم کچھ نہ کچھ اس بارے میں سوچ اور سمجھ کے جائیں. ہاں اس کے باوجود غلطی ہو جائے تو پھر تو وہ رحیم ہے نا، پھر تو وہ غفور ہے نا. اگر سیکھا ہی کچھ نہیں ہے تو پھر یہ ہماری غلطیاں ضرور سیکھنا چاہیے. دوسری حدیث شریف نبی مکرم شفیع اعظم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا حج اور عمرہ کرنے والے یہ جتنے لوگ ہوتے ہیں نا
فرمایا یہ اللہ کے وفد ہوتے ہیں. یہ کون ہوتے ہیں؟ اللہ کے وفد ہوتے ہیں. وفد ہے نا، یہ فلاں ملک کا، یہ فلاں ملک کا، یہ فلاں ملک کا. فرمایا حج عمرہ کرنے والے یہ اللہ کے وفد ہوتے ہیں. اور پھر جو وفود آتے ہیں ان کا ایک اپنا پروٹوکول ہوتا ہے، ان کا ایک اپنا نظام ہوتا ہے، پورا سسٹم ہوتا ہے. فرمایا یہ جو میرا وفد ہے یعنی حج عمرہ کرنے والے، ان کا ہماری رحمت نے کیا استقبال کیا؟ فرمایا جب یہ سوال کرتے ہیں تو ہم ان کی جھولیاں بھر دیتے ہیں. آواز کمزوروں والی ہے، جوانوں والی نہیں آواز آتی. جب یہ سوال کرتے ہیں تو ہم ان کی جھولیاں بھر دیتے ہیں، اور جب یہ مغفرت کی دعا کرتے ہیں تو ہم ان کی بخشش فرما دیتے ہیں. سمجھ آئیے؟ کوئی نہیں ہے. بلکہ حدیث شریف تو یہاں تک بھی ہے، حاجی یا عمرہ کرنے والا جب وہاں سے واپس آئے تو فرمایا ہو سکے تو اس کے گھر داخل ہونے سے پہلے اس سے ملاقات کرو اور اسے کہو کہ میری مغفرت کے لیے دعا کر. کنز المال میں حدیث ہے، فرمایا چونکہ وہ بخشا ہوا ہے، آپ جس کے لیے دعا کرتا جائے گا اللہ تعالیٰ اس کی بھی بخشش فرماتا چلا جائے گا. اس لیے یہ علماء فرماتے ہیں کہ طریقہ کار یوں ہونا چاہیے، جو بزرگوں نے طریقہ لکھا ہے مستحب، کہ جب حج عمرے پہ جائے نا، جاتے وقت جانے والا خود مل کے جائے. مسئلہ سن لیں، جانے والا جاتے وقت خود مل کے جائے اپنے بہن بھائیوں کو، رشتہ دار، عزیز و اقارب کو. اگر کوئی تھوڑا سا ناراضگیاں ہوں، تلخیاں ہوں تو معافی تلافی کر کے جائے. اور جب وہ وہاں سے واپس آئے تو پھر رشتہ داروں کو چاہیے، دوستوں کو چاہیے خود جا کے ملے. سمجھ آ رہی ہے جناب؟ جانے والا جب جائے تو وہ خود مل کے جائے، جب وہ آئے تو پھر ہم سب ملنے جائیں. یہ طریقہ بزرگان دین نے لکھا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو جاتے وقت ملنے کی اور آتے وقت دعائیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو فرمایا یہ جو حج اور عمرہ کرنے والے ہوتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے وفد ہوتے ہیں. اور پھر حج عمرہ کی فضیلت نبی پاک علیہ السلام نے جب بیان کی نا، ہمارا میں اکثر کہتا ہوں نا آپ حضرات کو کہ اسی وہ لوگ کہ ہمارے ایک ہاتھ میں نہیں دونوں ہاتھوں میں لڈو ہیں. میں آپ کو اکثر کہتا ہوں ایک ہاتھ میں نہیں دونوں ہاتھوں میں کیا ہے؟ لڈو. اور مزے کی بات یہ دونوں ہاتھوں میں بھی ایک ایک نہیں دو دو ہیں. اس بات پہ آپ کی آواز آنی چاہیے تھی. دو دو. آپ کہیں گے مولانا کیا کہنا چاہتے ہو؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک جمعہ سے لے کر دوسرے جمعہ تک، ایک حج سے لے کر دوسرے حج تک، ایک عمرہ سے لے کر دوسرے عمرہ تک، فرمایا کہ جتنا کچھ ہو جائے، مطلب جو بھی بندے سے مسٹیک، غلطیاں، گناہ صغائر ہو جائیں، فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ وہ معاف فرما دیتا ہے. جو بندے پابندی سے جمعہ پڑھتے ہیں مبارک ہو، اللہ کی رضا کے لیے جو پڑھتے ہیں مبارک ہو. 8ویں دیہاڑے حساب برابر، یہ بالکل حساب برابر. اور اگر ایک عمرہ ہو جائے دوسرے عمرے پہ چلے جائیں، اس کے درمیان جو ہو گیا وہ حساب برابر. ایک حج کیا وہ دوسرا 10-15 سال کے بعد کیا وہ حساب برابر. اور بعض روایات میں رمضان کا لفظ بھی ہے کہ ایک رمضان سے لے کر دوسرے رمضان. اس کا مطلب انسان کے اندر شوق ہو تو صحیح، رحمت تو ہمارا راستوں میں استقبال کر رہی ہے. تو کتنی بڑی فضیلت ہے کہ اس. اچھا یہاں سے ایک مسئلہ اور بھی واضح ہوتا ہے کہ حج ایک ہی نہیں، اگر کوئی اور بھی کرنا چاہے تو وہ لیکن یہ آگے چل کے میں بتاتا ہوں، یہاں صرف میں نے اشارہ ہی دیا. تو یہ حج اور عمرہ اور جمعہ یہ بڑے فضائل والے اعمال ہیں. ان کو اگر بندہ بجا لائے تو درمیان میں جو کچھ ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے. ویسے تو نماز پنجگانہ کے بارے میں بھی یہ فضیلت ہے، ایک نماز سے لے کر دوسری نماز تک. بلکہ یہاں تک یہ صحیح حدیث موجود ہے، نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جب بندہ مثال دی کہ تمہارے گھر کے اندر سے ایک نہر گزرے اور اس میں تم 5 مرتبہ نہاؤ تو تمہارے اوپر میل کچیل رہ جائے گی. صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے اوپر تو میل کچیل نہیں رہے گی. تو فرمایا یہ جو نمازیں ہیں نا 5، یہ سمجھو کہ تمہارے گھر سے رحمت کے 5 دریا گزر رہے ہیں. اور جب تم پڑھتے ہو تو گویا تم رحمت کے درمیان میں غوطہ زنی کرتے ہو، اور جب تم اس میں غوطہ لگاتے ہو اللہ تعالیٰ تمہارے سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے. اس لیے ہم سب کو ان چیزوں کی طرف بھی توجہ دینی چاہیے. اب آئیے اگلی حدیث بات. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمائیں کہ جو مقبول حج ہوتا ہے
جس کو حج مبرور کہتے ہیں، فرمایا کہ اس کی نشانی کیا ہے، اس کی عمدگی اور حسن کیا ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حج مبرور کا حسن یہ ہے کہ بندہ کھانا کھلاتا رہے، لوگوں کو اچھی باتیں بتاتا رہے اور لوگوں کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش آتا رہے۔ یہ بات بڑی توجہ طلب ہے، قبول حج کی یہ فضیلت ہے، قبول حج کا یہ حسن ہے۔ اب اس کا ایک مطلب تو یہ بھی ہے کہ جب حج کرنے گیا ہے تو وہاں کھانا کھلائے، کنجوسی نہ کرے، اپنا لے لیا باقی بھوکے مرن نہ کر بھلا ہووے بھلا، ایک اس کا یہ مطلب ہے۔ اور اچھی بات کرنا، کسی بندے کو مسئلہ بتا دینا، سلام پھیلانا، یہ حج مبرور کا حسن۔ کنز الایمان شریف میں حدیث موجود ہے، یہ حج مبرور کا حسن بتایا گیا۔ ایک مطلب یہ ہے کہ جب تک وہاں ہے کھانا کھلائے، سلام کرے، اچھی باتیں کرے، لوگوں کے مسائل۔ ایک یہ ہے کہ حج مبرور کی یہ حسن ہے، اور ایک اس کا مطلب یہ ہے کہ جب واپس آ جائے، یہ تھوڑی سی مشکل بات کہنے لگا ہوں، جب واپس آ جائے تو آ کے کنجوس نہ بن جائے، چنگیاں کھجوراں گھر بھدی گیا ہے، تھوڑا جا حوصلہ کرو نا۔ اس کا ایک یہ بھی مطلب ہے کہ اچھی اچھی کھجوریں گھر میں نہ رکھے اور جو وہاں سے 5-10 ریال لے کے ساڑیاں بانٹ چھڑے، نہیں، کوشش کرے کہ اگر اللہ کے گھر سے تحفہ لا بھی رہا ہے تو کم از کم برابری تو رکھے نا۔ یہ تحفے وہاں سے لانا ضروری نہیں ہے، کیونکہ وہاں زمزم سے بڑا تحفہ نہیں، اور اگر زمزم بھی نہیں لا سکتا تو وہاں بیٹھ کر ہمارے لیے دعا کر دے، دعا سے بڑا تحفہ کوئی نہیں ہے۔ یہ لانا ضروری نہیں ہے، یہ یاد رکھ لیں، لیکن اگر لے کے آ رہا ہے تو پھر فرمایا کہ حسن پیدا کرے۔ سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ اور بسا اوقات خود پیے تو کھا لے زمزم، باقیوں کو ملا کے دیتا ہے۔ زمزم وہ تھوڑا دیتے ہیں، ملا کے دینے میں کوئی حرج بھی نہیں ہے، لیکن اپنا گلاس علیحدہ پیے اور باقیوں کو اور دے، یہ نہیں۔ جس کولر اور جگ سے دوسروں کے لے رہے وہاں سے خود بھی پیے۔ اور پھر جب واپس آیا ہے تو واپس آنے کے بعد سلام بھی پھیلائے، اچھی باتیں بھی بتائے۔ یہ نہیں نا کہ حج کر لیا تو اب پنجابی میں کہتے ہیں کام چک کے رکھے، اینو گیڑا اونو گیڑا، آدھے پیسے کھا گیا، او دے نہ لڑائی، او دے نہ جھگڑا، سلام کلام بند، میں تو حج کر رہا ہوں۔ نہ حج مبرور کا حسن یہ ہے کہ وہ لوگوں کو کھانا کھلاتا رہے، کنجوسی نہ کرے، سلام کرتا رہے اور اچھی باتیں بتاتا رہے، یہ حج مبرور کا حسن ہوتا ہے۔ اب بات سمجھ آئی آپ حضرات کو؟ وہاں رہے تب بھی اور جب یہاں تشریف لے آئے تب بھی ان چیزوں کا خاص دھیان اور خیال رکھنا چاہیے۔ آپ آ جائیے اگلی بات۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا جتنے بوڑھے مرد ہیں، جتنی بوڑھی عورتیں ہیں، جتنے معذور افراد ہیں، جتنے چھوٹے بچے ہیں اور جتنی عورتیں ہیں، اگر وہ جہاد کا ثواب لینا چاہیں تو فرمایا ان کا جہاد حج ہے، وہ حج کر لیں، اللہ حج کا ثواب بھی عطا فرمائے گا، جہاد کا ثواب بھی عطا فرمائے گا۔ کیسی بات ہے؟ اب جی تو چاہتا ہے نا عورتوں کا بھی کہ ہم جہاد میں نہیں جا سکتے، جہاد کا ثواب ملے، چاہتا ہے نا جی۔ بچوں کا، جتنے معذور افراد ہوتے ہیں، جی چاہتا ہے نا کہ یار میں بھی یہ کام کروں۔ فرمایا حج کر لے، وہ ثواب تو ملے گا ہی ملے گا۔ فرمایا اللہ کی رحمت تمہیں بونس بھی دے دے گی، اور وہ کس صورت میں ہے کہ تمہیں اللہ تعالیٰ جہاد کا ثواب بھی عطا فرما دے۔ تو یہ بڑے فضائل حج کے۔ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ایک حج کی وجہ سے 3 بندے جنت میں جائیں۔ یہ کنز الایمان شریف میں روایت کتاب الحج میں موجود ہے۔ پوچھا گیا وہ کیسے اور کون کون؟ فرمایا ایک وہ بندہ جس نے کسی کو حج کروایا، سمجھ آ رہی ہے؟ اور ایک وہ بندہ ہے جس نے حج کیا، اور ایک وہ بندہ ہے جس کے لیے کیا گیا۔ مثال کے طور پہ مجھے کسی بندے نے کہا کہ آپ حج کر رہے ہیں میرے باپ کی طرف سے، 3 حجوں کا ثواب ہوگا، گیا میں ہوں، مجھے کرنے کا ثواب مل گیا، اسے پیسے دینے کا ثواب مل گیا، والد کو قبر میں کہنے کا ثواب مل گیا۔ اس کو کہتے ہیں حج بدل۔ ضرور کروایا کریں۔
اور جب بھی حج بدل کروائے نا تو میرا مشورہ یہ ہے کہ کسی سید زادے آل رسول جس کا عقیدہ ٹھیک ہو، عاشق رسول ہو، صاحب علم ہو، یا پھر کسی عالم اور قاری کو کروایا کرے جو عاشق رسول ہو. یہ عاشق رسول کی قید ضروری ہے، کیونکہ یہ حج بدل جو ہے نا، یہ جتنی اہمیت سے ہوگا، جتنی عمدگی سے کے ساتھ ہوگا، اس کا اجر بھی اتنا زیادہ ہے، کیونکہ اس نے 3 بندوں کو جنت میں لے کے جانا ہے. تو اگر آپ کسی ایسے ویسے کوئی بھیج دیں گے، ٹھیک ہے اگر اس نے اچھا کر لیا تو ٹھیک ہے، لیکن اگر وہ سارے ارکان پورے نہ کر سکا تو پھر بیچارہ وہ نہیں جائے گا تو باقیوں کی میں لے کے جائے گا. تو یہ ہم مسائل ضرور سنتے ہیں لیکن تھوڑی سی اس کی گہرائی میں جانا چاہیے. بس اوقات لوگ میری یہ باتیں سن کے بہت خوش بھی ہوتے ہیں اور کچھ لوگ بیچارے محسوس بھی کر جاتے ہیں اب کیا کروں. جب بیماری ہوتی ہے ڈاکٹر بتائے تو پھر تکلیف تو ہوتی ہے نا، اور پھر جو کڑوی دوائی ہوتی ہے اس کا اثر اور فائدہ زیادہ ہوتا ہے. اس لیے میں یہ دوائی دیتا ہوں کہ آپ جب بھی کوئی کام کریں نا تو کم از کم یہ دیکھا کریں میں جو اتنا خرچہ کر رہا ہوں آیا کہ یہ اس لائق بھی ہے. سمجھے؟ آپ جب کرسیاں بھی لگاتے ہیں نا تو آپ دیکھتے ہیں ابھی صوفہ سیٹ تے کس نے بیٹھنا ہے اور سادہ کرسی تے کنے بیٹھنا تو پلاسٹک تے کنے بیٹھنا. اتنے تینوں بڑی ترتیب یاد آتی ہے. تھوڑا سا اپنے دماغ سے ہم سوچیں نا، یہاں بڑی ہمیں ترتیب شادی بیاہ میں دیکھیں، جی آپ یہاں آ جائیں، جی آپ یہاں آ جائیں، اور باقی نے کہنا کوئی نہیں بیٹھ جاؤ جی بیٹھ جاؤ تھلے ہی بیٹھ جاؤ. اس کا مطلب ہے کہ تھوڑا سا دھیان رکھنا، لحاظ رکھنا، سمجھنا مراتب کو، مسائل کو، یہ ضروری ہے. تو اسی طرح جب حج عمرہ کروائیں تو آپ دیکھا کریں میں کسے بھیج رہا ہوں. او پنجابی آدھے نا بھی آیا کہ اوتھے چل کے ساڑھے پیسے بھی ہرے کر سے کہ کوئی نہ. تو اس لیے ان چیزوں کا لحاظ ضرور رکھا کریں. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک حج 3 بندوں کو جنت میں لے کے جائے گا. اور یہ وہ حج ہے جس کے بارے میں میں نے بتایا. جن کو اللہ نے توفیق دی ہے خود بھی حج کریں اور اپنے والدین کی طرف سے بھی کسی کو کروائیں. سمجھ آ رہی ہے کوئی نہیں آ رہی؟ اللہ تعالی ہم سب کے حال پر اپنا فضل فرمائے اور اپنے گھر کی بہاریں دوبارہ ہم سب کو دیکھنا بھی نصیب فرمائے اور وہاں جانا بھی نصیب فرمائے. تو یہ آج کے بہت زیادہ فضائل ہیں، انہی پر اگر بات کی جائے تو بہت آگے کام چلا جائے گا. لیکن آج کوئی خاص باتیں بھی آپ کے ساتھ کرنے کا ذہن رکھتا ہوں. وہ اس حوالے سے قربانی اور اس کے مسائل اور حج بڑے بڑے مسائل ہوتے ہیں، کوشش کروں گا کہ آپ کے سامنے رکھوں. لیکن اس سے پہلے یہ حدیث پاک ضرور سنیے. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ حج کا ارادہ کر لے پھر جلدی کرے. تسی سبحان اللہ جلدی کرو ایک بار. جو بندہ حج کا ارادہ کرے پھر جلدی کرے، بس پھر کوشش کرے کہ میں نے یہ اب کرنا ہی کرنا ہے. کیوں؟ فرمایا کسی بندے کو نہیں پتا ہے کہ بعد میں کیا رکاوٹ آنے والی ہے. وہ بیماری کی صورت میں رکاوٹ آ جائے، یا پیسہ کم ہونے کی صورت میں رکاوٹ آ جائے، یا پابندیاں لگنے کی صورت میں رکاوٹ آ جائے. فرمایا اس لیے جب ارادہ کر لیا ہے تو حج جلدی کرو. رہ گئی بات یہ کہ یہ سبب کیسے بنے گا. نیرا پیسوں والا حج نہیں کرتا، ہمارا مشاہدہ ہے ہمیشہ مقدر والا کرتا ہے. سمجھ آئی؟ لیکن اپنے دل میں طرف ضرور رکھیے گا. یہ نیرا ہی دیکھنا کے بعد جب حکم ہوگا تو جائیں گے، یہ بات ٹھیک ہے، لیکن اپنے اندر طرف بھی پیدا کر. جب طرف آ جائے نا، وہ کافی عرصہ پہلے میں نے بات پڑھی تھی غالباً حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ عنہ آپ کے حوالے سے، کامل یاد نہیں لیکن مجھے جو یاد ہے میں سناتا ہوں. ایک شخص ہے، اس نے کہا جی تقدیر میں ہر چیز لکھی ہوئی ہے. کہا جی بالکل لکھی ہوئی ہے. تو فرمایا پھر آپ دعائیں کیوں کرتے ہیں کہ یا اللہ ایسے ہو جائے، حج ہو جائے، عمرہ ہو جائے، ہمارا جناب مکان مل جائے، گاڑی مل جائے، یا اللہ عزت مل جائے، شہرت مل جائے. جب جو لکھا ہے وہی ملنا ہے تو دعا کرنے کا کیا فائدہ ہے؟ یہ اس نے اعتراض کر دیا. حضرت مولا علی مسکرائے، آپ نے فرمایا بھائی ہو سکتا ہے تیرے مقدروں میں لکھا ہی کچھ ایسے ہو کہ یہ بندہ جو دعا کرتا جائے گا ہم دیتے جائیں گے. ہو سکتا ہے تیرے مقدر میں یہ لکھا ہو. بھائی تو مانگے گا تو ملے گا، اگر تو مانگے گا نہیں تو پھر تجھے ملے گا کیسے؟ وہ کہتا جی مجھے سمجھ آ گیا ہے مسئلہ. تو بسا اوقات کہتے ہیں جو مقدروں میں لکھا تو حج ہو جائے گا. وہ گل ٹھیک ہے پر دعا بھی تو کر، پیدا کر، رب سے مانگ بھی تو صحیح. رب سے مانگے گا. ہو سکتا ہے تیرے مقدروں میں لکھا ہی یہ ہو کہ یہ بندہ دعا کرے گا تو ہم اسے یہ سعادت عطا فرمائیں گے. تو بالکل اپنے آپ کو اس سعادت کے ساتھ جوڑا کریں. اب آئیے ذرا اگلی بات انتہائی توجہ طلب ہے. گرامی قدر حضرات، یہ
حج کرنے کے لیے جانے والے وہ عام خوش نصیب نہیں ہوتے. آپ کبھی تفاسیر کا مطالعہ کریں نا, حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب گھر بنا لیا نا, اللہ پاک نے فرمایا وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ, فرمایا کہ لوگوں کو آواز لگاؤ کہ یہاں آ کر حج کریں. یہ 17واں پارہ سورہ حج پڑھیں گے نا تو انشاءاللہ اس کے اندر یہ سورہ انبیاء میں بھی بڑی کمال کی باتیں, سورہ حج پڑھیں گے تو آپ کو یہ بات مل جائے گی, تفاسیر پڑھیں گے مل جائے گی. آپ نے کہا باری تعالیٰ یہاں قریب قریب تو خاص آبادی نہیں ہے, دنیا پوری میں لوگ بستے ہیں, میرے پاس بظاہر کوئی آلہ نہیں ہے کہ میری آواز دور تک پہنچے, میں کس کو آواز لگاؤں؟ فرمایا ابراہیم آواز لگانا تمہاری ذمہ داری ہے. جتنے لوگ اس وقت روئے زمین پہ موجود ہیں ان تک, جو اپنی ماں کے پیٹوں میں ہیں ان تک, جو اپنے باپ کی پشت میں ہیں ان تک, ہمارا یہ آواز پہنچانا ہمارے ذمہ کرم پہ ہے. اور جو تیری آواز سن کے آج لبیک کہے گا اور جتنی مرتبہ کہے گا ہم اتنی مرتبہ اسے اپنے گھر میں آنے کی توفیق عطا فرما دیں گے. ابھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آواز لگائی, جن جن لوگوں نے, روحوں نے اس وقت لبیک کہا وہ خوش نصیب جائیں گے. تو جڑے چوپی بیٹھے رہندے ہو تو یہ آج تہاڈا آ حال ہے تے اوتھے کی ہونا ہے. ناراض نہیں ہونا, یہ بڑی فکر والی بات ہے اگر ہمیں سمجھ آ جائے. نہیں توجہ فرمائیے آپ حضرات, اس واسطے نیک محفل میں بیٹھ کر بولتے رہنا چاہیے, پتہ نہیں کون سا وقت قبولیت کا ہوگا. بس وہ سیانے کہتے ہیں نا, ہمارے لوگ عمومی طور پہ جو اپنے گھروں میں بانڈ وغیرہ رکھتے ہیں نا, پرائز بانڈ, یہ رکھنا جائز ہے اپنے گھروں میں, یاد رکھ لیں. تو یہ جب اپنے گھروں میں رکھتے ہیں کہتے ہیں یار ایک بھی لگ گیا نا 1.25 کروڑ والا. نہیں توجہ فرمائی آپ حضرات نے, جھٹکی جی گل کی تھی, ایک بھی لگ گیا نا 7.5 کروڑ والا, بیٹھ کے کھوسا ہے. ایسے کہتے ہیں ایک بھی لگ گیا نا پھر بارے نیارے ہو جائیں گے. اس کا مطلب ہے انتظار بندے کو رہتا ہے کہ پتہ نہیں کس ویلے کام بن جانا ہے. دنیا کے لیے انتظار کرتے ہو, کبھی رب کی رحمت کے لیے بھی انتظار کر کے دیکھو. ہاں سمجھ آ رہی ہے؟ تو ضرور نیک محافل کے اندر طلب رکھا کریں کہ پتہ نہیں کون سا وقت ہے قبولیت کا. رحمت کا جو ہی چھینٹا آئے گا ہمارا کام بن جائے گا. اللہ کے عالم ہم سب کو نیک محافل میں انتہائی ادب و احترام اور یکسوئی اور دل کے ساتھ بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائے. اگر کوئی بندہ اس پر قربانی واجب تھی, 5 سال 10 سال 15 سال گزر گیا, اس نے قربانی نہیں کی, اسے نہیں پتا تھا یا وہ کر نہ سکا, کوئی بھی ایک مسئلہ, اب اسے پتا چلا کہ میرے اوپر قربانی واجب تھی اور میں نہیں کر سکا, اب وہ 5-10 سالوں کا قربانی کا کیا انتظام کرے؟ یہ سوال ایک ہے. اس کا جواب یہ ہے کہ وہ حساب لگائے, مثلا 5 سالوں کی قربانیاں اس کی رہتی ہیں جو اس نے نہیں دی, اگر وہ اب دینا چاہتا ہے تو اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ وہ 5 بکریاں خرید کر اللہ کی راہ میں صدقہ کر دے, یا 5 بکریوں کی قیمت اللہ کی راہ میں صدقہ کر دے. یہاں پر یہ ضروری مسئلہ ہے کہ اگر کوئی کہے کہ چلو بڑے جانور میں 5 حصے ڈال دیتا ہوں, 5 حصے نہیں ڈال سکتا ہے, کیونکہ ہر چیز کے بارے میں جب شریعت نے قانون وضع کیے ہیں کہ اس مسئلے کو یوں حل کرنا ہے, تو اس مسئلے کا فقہاء نے اور شریعت نے حال یہی بتایا ہے کہ جو قربانی رہ گئی ہے بکری کی قیمت جو مناسب درمیانی بکری کی بالکل لو بھی نہ ہو ہائی بھی نہ ہو, درمیانی جو قیمت ہوتی ہے وہ 30,000 ہے یا 25,000 ہے, اس کے مطابق یا 5 بکریوں کی قیمت کو صدقہ کر دے یا بکریاں خرید کر اسے صدقہ کر دے, تو اس بندے کی طرف سے وہ جو پچھلا واجب تھا وہ ادا ہو جائے گا. ہاں یہ ضروری ہے کہ یہ جو 5-7 سال وہ قربانی نہیں کر سکا, اگرچہ اسے علم نہیں تھا, پھر بھی اللہ کی بارگاہ میں توبہ ضرور کرے. سمجھ آ رہی ہے میری بات؟ وہ توبہ ضرور کرے, کیونکہ دین سیکھنا تو ہر بندے پہ فرض ہے, یہ صرف مولویوں کے لیے تو نہیں ہے, یہ ضروری مسائل تو سب کے لیے فرض ہے. تو اس لیے وہ نہیں سیکھ سکا, اس پر توبہ کرے اور یہ صدقہ کر دے تو اس کا یہ مسئلہ حل ہو جائے گا. اب دوسرا سوال سماعت فرمائیں. کہتے ہیں کہ ایک بندہ اپنے فوت شدہ باپ, دادا, نانی, نانا یا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ یا نبی کریم علیہ السلام یا اہل بیت اطہار یا صحابہ کرام کسی کے نام کی قربانی کر سکتا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے بالکل فوت شدہ حضرات کے لیے قربانی کی جا سکتی ہے.
ان کی بارگاہ میں اصال ثواب بھیجا جا سکتا ہے. لیکن یہ ملحوظ خاطر رہنا چاہیے کہ ایک جانور خریدا, قربانی واجب تھی آپ کے اوپر, آپ نے کیا کیا؟ اپنی طرف سے نہیں کی, بلکہ کہا کہ یہ میرے باپ کی طرف سے ہو جائے. یہ غلط ہے, کیونکہ پہلے واجب زندہ بندے کے اوپر ہوتا ہے جس کو ادا کرنا ضروری ہے, اور بعد کے اندر وہ فوت شدہ بندے کے لیے کر سکتا ہے. اگر پہنچ نہیں, جی چاہتا ہے کہ اپنے مرحومین کے لیے وہ ایصال ثواب کرے, تو اس کا پتہ کیا حل ہے؟ توجہ میری طرف رکھیے. اس کا حل یہ ہے قربانی خود کرے اور یہ کہے یا اللہ جو میں نے قربانی کی ہے اس کا ثواب میرے باپ کو عطا فرما. نیت اپنی کرے, ثواب پہنچ جائے گا, کیونکہ اللہ کی بارگاہ میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے. اور اگر اللہ نے توفیق دی ہے اپنی بھی کرے اور اپنے والدین کی بھی کرے, اپنے احباب کے لیے بھی کرے. لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک ہی خریدے تھی اس پر واجب اور وہ مردے کے نام کی کر دی اور یہ بالکل فری پھر رہا. ایسا نہیں ہونا چاہیے. مرحومین کے لیے قربانی ہو سکتی ہے, بلکہ آپ کو یہ یاد ہونا چاہیے, بخاری شریف میں حدیث ہے, نبی پاک علیہ السلام جب قربانی فرماتے آپ 2 قربانیاں کرتے تھے. لوگوں نے پوچھا حضور ایک تو آپ کے, دوسری فرما میری امت کی ہے. تو میں یہ ریکویسٹ کروں گا جن کو اللہ نے کچھ دولت دی ہے میرے آقا کا صدقہ, اگر وہ نبی تمہارے لیے کرتے رہے تو امتیوں ہمیں بھی تو چاہیے نا کہ کبھی تو نبی پاک کے نام کی ہم بھی قربانی کریں تو ضرور کریں. اگرچہ ہماری قربانیوں کی انہیں ضرورت نہیں, کیونکہ جن پر درود رب بھیجے انہیں ہماری قربانیوں کی ضرورت نہیں, لیکن ہمارا تحفہ جب جائے گا تو آقا خوش ہو جائیں گے, اللہ بھی خوش ہوگا, اور راضی جب ہو جائے گا تو ظاہر سی بات ہے ہماری بگڑی بھی بن جائے گی. گرامی قدر حضرات, سو اس واسطے جن کو اللہ نے توفیق دی ہے ضرور غوث پاک کی نام کی کرے, بزرگوں کی نام کی کرے, اپنے والدین کے نام کی کرے, ایصال ثواب کرے. میں دیکھیں نا آپ کے گھر میں 2 بندوں پر قربانی واجب ہے, آپ بڑا جانور لے لیں, اس میں 7 حصے ہوتے ہیں, 2 اپنی طرف 5 تن دے, کر سکتے ہیں بھائی, یہ بڑی اچھی بات ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے جتنے بھی مرحومین ہیں ان کی بخشش و مغفرت فرمائے, اور اگر جن کو توفیق دی اللہ یہ قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور پھر دیکھنا سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ, آپ نبی پاک علیہ السلام کے پردہ کرنے کے بعد آپ 2 قربانیاں کرتے تھے. صحابہ کرام نے پوچھا کہ آپ 2 قربانیاں کیوں کرتے ہیں؟ فرمایا ان اوصانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اضحیتین, فرمایا مجھے نبی پاک علیہ السلام نے وصیت فرمائی تھی کہ 2 قربانیاں کرنا, ایک علی تیری طرف سے ہوگی, ایک نبی کی طرف سے ہوگی. سمجھ آ رہی ہے نا؟ تو اس واسطے ضرور آپ اگر توفیق ہو تو آپ ضرور یہ قربانیاں کیا کریں. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اگلا مسئلہ سماعت فرمائیں. یہ مسئلہ یہ ہے, زندگی میں حج کہتے ہیں 1 مرتبہ فرض ہے, بالکل 1 مرتبہ فرض ہے, تو کہتے ہیں کہ نفل حج یا نفل عمرہ کرنا چاہیے. بالکل نفلی حج اور نفلی عمرے جتنے مرضی کوئی چاہے کر سکتا ہے, بلکہ کنز المال شریف میں یہ حدیث موجود ہے, اور دیگر کئی محدثین کرام نے اس حدیث پاک کو لکھا ہے, اور مسند ابو یعلا کے اندر تو اس حدیث پاک کو حدیث قدسی کے طور پہ بتایا گیا. فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ انسان کتنا محروم ہے کہ جسے ہم نے دولت بھی دی ہے اور جسے ہم نے طاقت اور صحت بھی دی ہے, اس کے باوجود وہ 5 سال گزر جاتے ہیں اور میرے گھر میں نہیں آتا ہے. اب شاید آپ اس کو سمجھے نہیں, میں بات کھول دوں. 1 مرتبہ حج کر لیا نا, اگر اس کے پاس مال و دولت ہے, اور ایسے ہوتے ہیں جو لکھاں پتی تھے اربا پتی ہوتے ہیں, 1 مرتبہ کر لیا اب روک نہیں. فرمایا کہ جس کو ہم نے طاقت دولت پیسہ دیا اس کو چاہیے ہر 5 سال میں جائے اور حج کرے. فقہا فرماتے ہیں ہر 5 سالوں میں صاحب استطاعت بندے کا حج کرنا یہ مستحب ہے. فرض زندگی میں 1 مرتبہ ہی ہے, لیکن اس کے بعد جتنے مرضی کرے یہ تو اس کے لیے فائدہ ہے. بلکہ یہاں تک آپ حدیث سن کے مزہ آ جائے گا آپ کو. فرمایا کہ یہ جو حج ہوتا ہے نا, جو بندہ بار بار حج یا عمرہ کرتا ہے وہ بندہ کبھی غریب نہیں ہو سکتا ہے. یہ کنز المال شریف کے اندر آپ حدیث شریف پڑھ سکتے ہیں. فرمایا کہ حج اور عمرے کی کثرت یہ غریبی کو دور کر دیتی ہے, تو بالکل حج اور عمرے کی کثرت کرنی چاہیے. تو سوال یہ تھا کہ نفلی حج بالکل کر سکتے ہیں, لیکن یہاں پر ایک قاعدہ یاد رکھیں, نفلی کام جب بھی کریں نا تو اس میں قاعدہ یہ ہے
کہ جس کام کی زیادہ حاجت ہونا اگر اسے کیا جائے تو ثواب بھی اتنا ہی زیادہ ملتا ہے. مثال کے طور پہ میں نے 2-4 حج کیے ہوئے ہیں, اب میں حج اور کر سکتا ہوں, لیکن مجھے پتا کہ یہ میرا غریب پڑوسی ہے, اس کا اگر مکان بن جائے نا تو اس کا بڑا بھلا ہو جائے گا. تو یہ آپ نے جو حج کرنا ہے وہ بھی تو نفل ہی ہوگا. تو اب اس سے بہتر یہ ہے کہ غریب کو دے دو. آپ جو کہتے ہیں نا غریب کو دے دو, غریب کو دے دو, یہ دیکھو ہماری شریعت غریب کو دلواتی ہے پر پہلے اصول بھی پورا کرواتی ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ اسی طرح آپ کو پتا ہے کوئی غریب بچی, اس کی آپ شادی کر دیں. اسی طرح آپ کو پتا ہے کوئی فلائی کام, کوئی بیمار ہے, آپ اس کا آپریشن کروا دیں. اگر آپ نے حج فرض کر لیا ہے تو آپ جانتے ہیں کہ یار یہ بندہ ضرورت مند ہے اور میرے پیسے سے اس کا کام ہو جائے گا, تو پھر حج سے جانے سے بھی زیادہ ثواب آپ کو ادھر ملے گا جبکہ آپ نے پہلے فرض حج ادا کر لیا. اور اگر حج فرض ادا نہیں کیا تو پہلے وہ باقی سارے کام بعد کہ نفلی حج اور نفلی عمرے کا کیا حکم ہے. بالکل کریں, زیادہ کرنے سے, اور ہر 5 سال میں مستحب ہے, جتنا کریں اتنا فائدہ ہے, بندہ غریب نہیں رہتا ہے. اور ساتھ ہی یہ بھی مسئلہ بتا دیا کہ اگر ضرورت اشد کسی غریب کو ہو تو پھر فرض ادا ہو جانے کے بعد غریب کو دے دینے میں زیادہ اجر ہے. یہ قاعدہ ہے, صدقے میں زیادہ اجر ہوگا. ٹھیک ہے, اب آجیے اگلا سوال. کہتے ہیں جی حج اکبر کس کو کہتے ہیں؟ اکبری حج ہوتا ہے نا, اکبری حج ہے, یہ حج اکبر کس کو کہتے ہیں؟ سنیے, فقہا کی اس میں مختلف آراء ہے, لیکن جو مجھے بہت زیادہ بات پسند آئی وہ پتہ کیا ہے؟ وہ فرماتے ہیں اصل حج اکبر تو وہ تھا جو حج مصطفیٰ نے خود پڑھایا تھا. یہ بات بڑے لطف والی ہے نا. اصل حج اکبر یہ ہے وہ حج تھا جو حضور اکرم علیہ السلام نے خود پڑھایا ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ یہ بات تو ہر محبت والا سمجھتا ہے کہ بات تو ٹھیک ہے, اس سے بڑا حج کون سا ہوگا جس میں بندہ اللہ کے گھر کو بھی دیکھے, مصطفیٰ کے چہرے کو بھی دیکھے. کیسا حج ہوگا یار؟ تو یہ حج اکبر. لیکن فقہا فرماتے ہیں چونکہ وہ حج جمعے کے دن تھا جو آقا علیہ السلام نے فرمایا, تو اس نسبت سے جب بھی جمعے کو حج آتا ہے تو وہ آقا علیہ السلام کے حج کی جب یاد تازہ ہوتی ہے کہ وہ بھی جمعے کو اور یہ بھی جمعے کو, تو اس کو حج اکبر کہا جاتا ہے چونکہ مصطفیٰ والے حج کی یاد بھی تازہ ہو گئی اور ساتھ میں جمعہ بھی آ گیا. یہ فقہا کے نزدیک حج اکبر جو کہا جاتا ہے اس کی تعریف ہے. یہاں پر ایک مسئلہ بیچ میں چلتے چلتے اور بھی آ جائے. اے قاری صاحب, 2 خطبے رال جان تے یہ چنگے ہوندے نے یا بھاری ہوندے نے؟ آپ مجھے ایک بات بتائیں, آپ کے سامنے کھانے کی ایک ڈش پڑی ہو بکرے کی اور اوپر سے آپ کو ہرنی کا گوشت مل جائے, 2 ڈشیں بن جائیں, تو یہ آپ کے لیے نقصان ہے, بھاری ہے یا مزے کی بات ہے؟ بتائیں. مزے کی بات ہے نا. تو بھائی وہ کتنا مزہ ہوگا, ادھر سے حج کا دن ہے وہ خطبہ نصیب ہو گیا, ادھر سے جمعے کا دن ہے یہ خطبہ نصیب ہو گیا. تو یہ بھاری والا چکر میں نہیں سمجھ آؤں, بھاری والا چکر کیوں لوگوں کے دماغ میں آ گیا؟ یہ بھاری نہیں, یہ تو بڑی سعادت کی بات ہے. اگر بھاری ہوتا تو فقہا اسے حج اکبر نہ کہتے. فقہا نے جو حج اکبر کہا ہے وہ اسی بات ہے کہ بھاری نہیں, اور یہ تو بڑی سعادت کی بات ہے بھائی. پراٹھا کھاندے بیٹھے ہو, ایک کو تو دوسرا آ جائے, جٹ کے لحاظ نہ مسئلہ سمجھا رہے ہیں نا, تے موڑے بھاری تے ہویا نا. اگر نہیں قاری صاحب پراٹھا ہوئے ویچو دے مکھن لگا ہوئے تے باہر مکھن دا پیڑا ہوئے تے یہ تو بڑی چس والی گل ہے, ایک کھاتا نال دوسرا مل جائے. تو میں نے کہا دنیا میں کچھ دوسری چیز مل جائے تو بڑی لذت محسوس کرتا ہے. اگر رب کی رحمت سے تجھے 2 خطبے نصیب ہو گئے تو محسوس کرنا اس کو, یہ کتنے لذت کی بات ہے, یہ بڑے لذت کی بات ہے. اور اسی کو حج اکبر اس لیے کہا جاتا ہے. اب بات سمجھ آئی آپ حضرات کو؟ تو یہ حج اکبر کی تعریف ہے. اب آ جائیے ایک بڑا خاص مسئلہ آپ سے جو ڈسکس کرنا. قاری صاحب باتیں آپ کی سب ٹھیک ہیں, بچے جوان ہیں تو پہلے بچے اور بچیوں کی شادی, بچیوں کی شادی بندہ نہ کرے تو حج ہوتا ہی نہیں, یہ عوام میں مشہور ہے. اور سوال کرتے ہیں کہ پہلے بچیوں کی شادیاں کریں پھر حج پہ جائیں. سن لیں اس کا جواب, آپ حیران ہو جائیں گے. بھائی کنز العمال شریف میں یہ حدیث موجود ہے, اگرچہ اس کی سند میں ضعف ہے پر حدیث بالکل ٹھیک ہے. نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا عام بندے بھی جب حج کرے نا تو اپنی شادی سے پہلے کریں. یہ عام میں سے کئی بندوں نے پہلی مرتبہ حدیث سنی ہوگی, اپنی شادی سے پہلے حج کرنا چاہیے.
نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا حج شادی سے پہلے ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ جب شادی کے لالچ میں پڑ جاؤ گے تو یہ آخنا یار جو پیسہ ہے وہ شادی پہ لگا لو، شادی ہو گئی تو بعد میں بیگم کہی میں تیرے نال جانا ہے، نہ پیسے جرم تے نہ تو جاویں، اور اگر 2-4 ماہ کے بعد وہ امید سے ہو گئی تو پھر تو کہنا کہ اگر میں ہائی تے چلا گیا پیچھو بچہ ہو گیا تو پھر کی ہونا ہے، تو پہ گیا نا نبی روڑیا نو۔ دیکھو یہ بات ہے نا، تو اس کی طرح وہ وال تو کھال تو لاؤ نا بھی بیچ ہے کیا؟ تو شادی سے پہلے اس کی ایک حکمت تو یہ کہ بندہ ان مسائل سے بچ جاتا ہے، اور دوسری حکمت کیا ہے؟ دوسری حکمت یہ ہے کہ حج اور عمرہ کرنا اس کا مزہ جوانی میں ہی آتا ہے، لطف لینا ہے تو جوانی میں جائیے۔ ہمارے ہاں اکثر بوڑھے ہو کے جاتے ہیں، بوڑھوں کو بھی اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن یارہ ہر چیز یہ کہ چس ہوتی ہے، ایک لذت، ایک ٹائم ہوتا ہے۔ سیانے آدھے نے ویلے دیاں نمازاں تو کوئلے دیاں ٹکراں، بولو تو صحیح نا، جو کام بر وقت ہو جائے اس کا لطف ہی اپنا ہوتا ہے۔ اس لیے جب حج کریں تو کوشش کریں شادی سے پہلے حج کر لیں، نہیں تو جب تک طاقت ہے، جوانی ہے، اس وقت حج کریں۔ تو جب اپنی شادی سے پہلے حج کا حکم ہے تو بچے بیچ میں کیسے رکاوٹ بن سکتے ہیں؟ اور فقہا نے جتنی رکاوٹیں ہیں نا حج کرنے کی، ان میں اس کا ذکر ہی کوئی نہیں کیا۔ وہ رکاوٹیں یہ ہے کہ بندہ ظالم بادشاہ کا سامنا نہ کرنا پڑے، کہیں وہ قتل نہ کروا دے، وہ قید میں نہ ڈال دے، راستہ امن والا ہونا چاہیے، بندہ صاحب نصاب ہو، یہ ساری چیزیں ہوں تو بندہ حج کر سکتا ہے، اگر نہ پائی جائے تو پھر نہیں کر سکتا۔ تو ان میں تو بچوں کا ذکر ہی کوئی نہیں ہے، اور یہ کرتے کیوں نہیں ہے بھلا؟ یہ بھی سماعت فرمائیں۔ کہتے ہیں یار وہاں جائیں گے تو خرچہ بہت ہو جائے گا، تو بچوں کے اخراجات اتنا یہ بڑا خرچہ ہوتا ہے، تو میرا پہلا گزارش ہاتھ باندھ کے یہ ہے، آپ کو کہا کس نے ہے کہ آپ شادی پہ اتنا خرچہ کریں؟ آپ اسلام کے مزاج سے واقف نہیں ہیں؟ کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ روایت کا مفہوم نہیں، حدیث شریف کا مفہوم نہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا ہے کہ وہ شادی بابرکت ہے جس میں خرچہ کم ہوتا ہے؟ بابرکت شادی اس کو کہا گیا ہے، یہ مفہوماً میں عرض کر رہا ہوں، لوگ اس کی طرف توجہ نہیں دے۔ اور قاری صاحب تواڈیاں گلاں ٹھیک نے، ناک نہیں راندی مڈو لا کے سٹ دے، یہ ناک ہی ہر جگہ اڑا کے بیٹھا ہوا ہے، اتار کے پھینک دے گا اس کو۔ میرے شیخ طریقت سیدی امیر اہل سنت حضرت علامہ پیر محمد ریاض ستار قادری صاحب، آپ فرماتے ہیں ناک کو دیکھا ہے، کاش کہ نبی کی شریعت اور نبی کی ذات کو دیکھ لیتے۔ سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ تو ضرور ان چیزوں کو دیکھا کریں، اور پھر زیادہ خرچے نہ کریں۔ مہندی کے نام پر طوفان بدتمیزی 8 کھانے، ڈول ڈبکے آئے، شریکے نو بھی کھان واسطے گلی پوری سجاؤنی، آپ کی کسی نے محنت کی ہے۔ اور پھر دوسری بات یہ اپنے دل کی تختی پہ لکھ لو، نبی مکرم شفیع اعظم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا لوگو حج کرو امیر ہو جاؤ، سفر کرو صحت مند ہو جاؤ۔ کیسی بات ہے؟ حدیث ہے، فرمایا حج کرو امیر ہو جاؤ اور سفر کرو صحت مند ہو جاؤ۔ لوگ حج کرنے نہیں جاتے کہیں غریب نہ ہو جائیں، صاحب بارے شریعت نے بھی لکھا ہے، ابھی میں نے حدیث سنائی، بار بار جو حج کرے وہ غریب نہیں ہوتا، فرمایا جو حج اور عمرہ کرے اللہ تعالیٰ اس کی غریبی ایسے دور کرتا ہے جیسے زنگال والے لوہے کو آگ کی بھٹی میں ڈالا جائے تو وہ زنگال جدا کر دیتا ہے، جو بندہ حج عمرہ کرنے جائے اللہ اس کی غریبی کو ایسے دور کروا دیتا ہے۔ یہ غریبی کی وجہ سے بیٹھے کہیں غریب نہ ہو جائے، حالانکہ وہاں بندہ غریب ہوتا ہی نہیں۔ اور ویسے بھی آپ ظاہری صورت بھی دیکھیں تو جب جاتا ہے 1 بیگ لے کے جاتا ہے، جب واپس آتا تو 3 بیگ کھینچ کے لے کے آتا ہے۔ غریب تو مڑ کوئی نہ ہویا نا، سائیاں تو ظاہری طور پہ بھی دکھا چھڑیا بھی تو غریب نہیں۔ اور پھر جب گیا تھا تو گناہوں کا بوجھ لے کے گیا، جب وہاں سے واپس پلٹا تو نیکیاں ہیں، اور جس کے گناہ معاف ہو جائیں اگر وہ امیر نہیں ہے تو پھر کون ہے یار بتا نا۔ قربانی آ رہی ہے نا، قربانی کی کھالیں تو آپ نے دینی ہی دینی ہے، سمجھ آئیے؟ میری ریکویسٹ ہے آپ حضرات سے، آپ قربانی کی جب کھال دیتے ہیں تو آپ دیکھا کریں کہ کس کو دینی چاہیے۔ یہ جو وقت چل رہا ہے اس کے اندر قربانی کی کھال اگر آپ مدارس اسلامیہ اہل سنت کو دیں
تو یہ بہت فائدہ مند ہے، اور قربانی بہت، کھال اس کی بڑی سستی ہے، اگر ہو سکے تو کھال کے ساتھ 500 روپے کا نوٹ بھی دے دیا کریں، کیونکہ قربانی کی کھال جڑی ہے نا وہ تو بکڑی ہے 100 روپے کی، تو آپ مہربانی کر کے اپنی معاونت بھی بیچ میں شامل کر دیں۔ ہاں کسی غریب کو دینا چاہیں تو وہ بھی دے سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں، اگر آپ کے گھر کے قریب مدرسہ اسے بھی دے سکتے ہیں، لیکن اگر آپ دیتے وقت یہ دیکھیں کہ میں زیادہ دے دوں، قربانی کی کال 100 روپے کی آپ 200 دے دیں، تو بتائیے جتنا گوڑ ڈالیں گے اتنا میٹھا بڑھے گا کہ نہیں بڑھے گا؟ تو ضرور آپ اس بات کا دھیان رکھیں، اور ہو سکے تو یار دعوت اسلامی کو دیجیے، دعوت اسلامی آپ کے سامنے ہے، آپ ہی کے تعاون سے چل رہی ہے، اور لاک ڈاؤن کے یہ 5 ماہ گزرے، اس کے اندر تو بے ظاہر سی بات ہے فائنینشلی پرابلم تو ہوتے ہیں۔ میری ریکویسٹ ہے، تقریباً 107 شعبہ جات میں دعوت اسلامی کام کر رہی ہے، اور شعبے اب بڑھ رہے ہیں، اور مدنی چینل چل رہے ہیں، مدارس چل رہے ہیں، اور آپ بتائیں کبھی بھی دعوت اسلامی سے آپ کو کوئی شکوہ ہوا ہو کہ انہوں نے لڑائیاں کی ہیں، جھگڑے کیے ہیں، بدماش تیار کیے ہیں، ملک کے خلاف کے چلے ہیں، یہ لڑائی جھڑائی، ایسی کوئی بات نہیں۔ یہ مسجد بھرو تحریک والے ہیں کہ لوگوں مسجد میں آ جاؤ، اللہ کی بارگاہ کے مخلص بندے بن جاؤ، عاشق رسول بن جاؤ، نبی پاک کی نعتیں پڑھو، حضور پر درود پڑھو، قرآن پڑھو، حدیث پڑھو، سمجھو، علماء سے محبت کرو، سادات سے پیار کرو، اور انہوں نے گلی گلی مدرسے اہل سنت کے کھڑے کر دیے ہیں، اور جیسے حالات چل رہے ہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ دعوت اسلامی کے ساتھ تعاون کرنا یہ ہمارے لیے بڑا ضروری ہے۔ باقی مدارس کے قریب، اگر آپ کے گھر کے قریب ہے تو آپ وہاں بھی پہنچائیں، لیکن جن کے گھروں کے قریب دعوت اسلامی اور تعاون کرنا چاہیں، آپ دعوت اسلامی کے ساتھ بھی ضرور تعاون فرمائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔